جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں سب کو برا لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو برا بناتا کون؟ اور میرے ساتھ جوائنٹ فیملی میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں جوائنٹ فیملی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے شوہر کو سامان لینے کا یعنی گھر کی چیزیں خریدنے کا عادی کیسے بنایا ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو بھی سامان خریدا جاتا ہے، جو بھی چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے گھر والوں کا ہے، سب نے مل کے استعمال کرنا ہے اور سب نے اکٹھا ہی یہاں پہ بنانا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جا رہے ہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ اچھا جی، 2 دن سے میں نے ویڈیو اس لیے اپلوڈ نہیں کی، بلکہ کل کے دن میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں پکانے لگی تھی دم پخت، اور اس کے لیے میں نے لہسن کو بیچ میں ڈالنا تھا ثابت، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے جو کہ دیسی تھوم ہوتا ہے، اس دفعہ میں نے خود ہی دیسی لہسن کی فرمائش کر دی کہ مجھے دیسی لہسن لا کے دیا جائے، اور اس کے ساتھ تھی ایک لمبی سی اسٹک، میں نے اس کو کاٹنا تھا۔ اچھا، جب ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بھی شروع کیا ہو نا، تو پھر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں ساتھ میں کوکنگ کی طرف میرا دھیان تھا، ساتھ میں چھوٹی کی طرف توجہ تھی، تو بس چھری کو بے دھیانی میں میں نے ایسے پکڑا ہوا تھا کہ میری انگلی کٹ گئی، اور یقین کریں انگلی اتنی برے طریقے سے کٹی ہے کہ مجھے ٹانکا لگتا تھا لیکن میں نے نہیں لگوایا، اور بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ رک ہی نہیں رہا تھا خون، بڑی مشکلوں سے ابھی بھی پٹی کی ہوئی ہے، کھولوں تو پھر بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، لیکن میں ٹانکا تو بالکل بھی نہیں لگواؤں گی کیونکہ مجھے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پہلے میری انگلی پہ لگا تھا ٹانکا، لیکن اس سے پھر میری وہ انگلی فولڈ کرنے میں مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، وہاں پہ گرا سی بن گئی تھی۔ اچھا جی، یہ تو تھی میری بارے معلومات، اور آج ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں بناؤں گی بیف پلاؤ۔ یہ آیا تھا جی قربانی کا گوشت، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کرتے ہیں قربانیاں، ان کی گوشت کی دکان ہے۔ میرے ہسبینڈ اور میرے جیٹھ اور میرا بھائی تینوں مل کر گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، تقریباً 10 بڑے جانور اور اسی طرح 5-7 بکرے تھے جو انہوں نے مل کر ذبح کیے، اور اس میں جو انہیں حصہ ملا ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ بگاڑ اس وقت بنتا ہے جب سب کو اکٹھے رکھا جاتا ہے، چاہے 3 ہوں، چاہے 2 بھائی ہوں، چاہے 4 ہوں یا 5 ہوں، اور ان میں بے انصافی کی جائے۔ اور وہ بے انصافی کون کرتا ہے؟ گھر کے بزرگ کرتے ہیں، جیسے کہ میری ساس اور میرے سسر، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو یہی کہا کہ آپ نے گھر میں جو کچھ بھی لانا ہے سب کے لیے لے کے آنا ہے، اور جو سامان آپ خریدو گے اپنے روم میں نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کا الگ سے نہیں ہوگا، وہ سب کا ہوگا۔ اس دوران میرے جیٹھ نے صوفہ خریدا تو وہ بھی ڈرائنگ روم میں رکھا گیا، مجھے ٹی وی لا کے دی گئی تو وہ بھی میری ساس صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں رکھوا دی گئی کہ وہاں پر ہی رہے گی، کیونکہ پہلے صوفہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح گھر کی اور بھی کافی ساری چیزیں خریدی گئیں، لیکن وہ ساری یا تو ڈرائنگ روم میں رکھی جاتی تھیں، یا میری جٹھانی کے روم میں رکھی جاتی تھیں، یا کچن میں، مطلب مجھے میرے کمرے میں کچھ بھی نیا لے کے نہیں رکھنے دیا جاتا تھا۔ ہاں، وہ چیزیں میں رکھتی تھی جو میں خود خریدتی تھی، اور خود بھی میں نے کیا خریدنا تھا کہ زیادہ تر میں پیسے جمع کرتی تھی، اور ہر موسم، سردیوں کے موسم میں 2-3 بستر بنوا کے اپنی پیٹی میں پھینک دیا کرتی تھی، پیٹی میں رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے فریزر خریدا، وہ کچن میں رکھ لیا گیا کہ یہ گوشت کا کاروبار ہے ہمارا تو وہاں پہ بھی یوز ہوگا، تو یہ کچن میں ہی رہے گا۔ پھر میرے جیٹھ آئے تو انہوں نے فریج خریدی تو انہوں نے اپنے روم میں رکھ لی، لیکن اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جب میرے جیٹھ گھر واپس آئے تو وہ ساری چیزیں جو بھی لاتے تھے وہ اپنے روم میں رکھتے تھے، اپنی طرف رکھتے تھے، تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرتے رہتے تھے۔ جب میں ان سے بات کرتی تھی تو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اکٹھے ہی ہیں نا، کون سا ان کو الگ مل گیا۔ اچھا، اس بات پہ پھر میں خاموش ہو جاتی تھی کہ میں اب اور کیا کروں، اور میرے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ہم لوگوں کا یہ نیا گھر تیار ہوا، ہم لوگ اس گھر میں جب شفٹ ہونے لگے تو میرے ہسبینڈ کو یہی کہا گیا کہ آپ جو ہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ جائیں گے، ویسے یہ جو پرانا والا گھر آپ کا ہے۔ لیکن جب گھر تیار ہو رہا تھا اس وقت میرے ہسبینڈ کو یہ کہا گیا کہ آپ گھر کے اخراجات مکمل کروائیں، گھر کا سارے کا راشن آپ کے ذمہ ہے، اور بڑے جیٹھ کی جو تنخواہ ہے، جو ان کا پیسہ ہے، اس سے نیا گھر بنے گا اور وہ گھر آپ کا بھی ہوگا۔ لیکن اینڈ میں یہ کیا گیا کہ کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ پھر میں نے وہ ضد کی اور میں نے کہا نہیں، کیا وہاں یا یہاں، اور پھر وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہے بات کہ مجبوری میں ہمیں یہاں لایا گیا۔ اچھا، جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تو سارا سامان جو تھا اس میں سے میرے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، نہ مجھے کچھ دیا گیا۔ میرے روم میں ایک بیڈ تھا، چند صندوق، ایک پیٹی تھی، اور ساتھ میں 3-4 کرسیاں تھیں میرے جہیز کی، بس وہ ہمیں دی گئیں کہ یہ آپ لوگ اپنے پوشن میں رکھ لیں۔ بچوں کے سونے کے لیے چارپائیاں بھی نہیں تھیں، تو میری ساس نے مجھے صرف 1-2 چارپائیاں مجھے دی تھیں، وہ میں نے اپنے ہال میں بچھا لی تھی۔ فریج کو میری جو ہے جٹھانی، انہوں نے اپنے روم میں رکھا ہوا تھا تو وہ اپنے پوشن میں لے گئیں، انہیں فریج انہوں نے اس سائڈ پہ نہیں رکھا۔ اسی طرح جو میری جٹھانی لوگوں نے جتنا سامان خریدا تھا ان کو وہ سارا دیا گیا، لیکن جو میرے ہسبینڈ نے خریدا ہوا تھا وہ سارا بھی میری جٹھانی لے لی۔ اس پر مجھے غصہ آیا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو کہتے ہیں کہ تم صبر سے گزارا نہیں کر سکتی، چپ کر کے گزارا کرو، جیسے ہو رہا ہے ہونے دو۔
یہاں تک کہ روم کولر تھے لیے ہوئے اور وہ بھی میری جٹھانی نے اپنی طرف رکھا، لیکن جب میری بیٹی ان کی طرف جا کے کولر کے آگے بیٹھنے کے لیے گئی اور میری جٹھانی نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اپنی طرف چلی جاؤ، تو وہ اس دن میرے ہسبینڈ کو تھوڑی تکلیف ہوئی۔ پھر وہ اگلے دن اپنی بیٹی کی خاطر ایک روم کولر لے آئے، وہ ہم نے اپنے ہال میں رکھ لیا۔ لیکن اسی طرح پھر جب کچھ دن 8 سال ہمارے پرانے گھر میں اکٹھے گزرے اور 5 سال ہمارے اس نئے گھر میں اکٹھے گزرے، اور اس دوران پھر جب ایک دن میری ہسبینڈ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری جٹھانی کے ساتھ میری لڑائی ہوئی بچوں کی وجہ سے۔ وہ بچوں کی وجہ کیا تھی کہ اس نے میرے بیٹے پر بہت گندا اور بہت گھٹیا الزام لگایا تھا، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور اس وجہ سے ہماری آپس میں تو میں ہوئی، اور پھر اس طرح ناراضگی بڑھی اور ہم لوگوں نے الگ الگ اپنی کوکنگ کر لی۔ اچھا، جیسے ہی کوکنگ الگ ہوئی نا، تو میری ساس کے جتنے برتن ہماری طرف پڑے ہوئے تھے، میری جٹھانی آئی اور وہ سارے برتن اٹھا کے لے گئی۔ فریج ان کی طرف تھا، فریزر جو تھا وہ پرانے گھر میں انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا ادھر کاروبار تھا، وہ اس طرف ہم لوگ لے کے آئے ہی نہیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے بھی فریج لے کے دے دیں، مجھے بھی چیزیں چاہیے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ابھی تک گزارا چل رہا ہے، چلنے دو، تو اب ناراضگی بن گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اب میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں لے کر دوں گا۔ اسی دن اچانک میری ساس آئیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے روم میں جو الماری پڑی ہوئی ہے، وہ الماری لوہے کی الماری تھی بڑی، وہ میں نے لے کے جانی ہے، میں اپنے کپڑے اسی سائڈ پہ رکھوں گی اور الماری کو اس سائڈ پہ ان کی طرف ہی رکھوں گی، مطلب میری جٹھانی کو ہی دوں گی۔ مجھے نہ صرف دکھ ہوا بلکہ افسوس بھی ہوا کہ میرے شوہر نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب کچھ بھی یہ لوگ لے اڑی ہیں، اور اپنی یہاں پہ جو الماری پڑی تھی اس میں بھی میرے ہسبینڈ کے کپڑے تھے، کیونکہ میرے کپڑے اس وقت جتنے بھی ہوتے تھے اور بچوں کے وہ صندوق میں ہوا کرتے تھے۔ میں ناراض ہو کے امی لوگ کے گھر چلی گئی اور جا کے بیٹھ گئی وہاں پہ، اور وہاں سے میرے ہسبینڈ کو میری امی نے کال کی اور کہا کہ یہ تمہارا گھر چھوڑ کے میرے گھر آ چکی ہے، کیا کیا ہے، کیوں ناراض ہوئے ہو، کیا لڑائی ہوئی ہے؟ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس سے میری بات کروائیں، کیونکہ وہ دکان پہ تھے اور وہ دن جمعرات کا تھا۔ آج تک مجھے وہ دن یاد ہے۔ جب میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کی والدہ صاحبہ آئی ہیں، برتن آپ کی جو بڑی بھابھی ہیں وہ اٹھا کے لے گئی ہیں، اور جو الماری تھی وہ آپ کی والدہ نے مانگ لی، فریج بھی ان کی طرف ہے، میں کچھ لینے بھی جاؤں تو وہ فریج کو لاک لگا دیتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں آپ کے گھر میں رہ کے کیا کروں؟ 15 سال ہو چکے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، جب بھی بات کرتی ہوں آپ کہتے ہیں صبر کرو، اللہ دے گا، ہم لے لیں گے، ہم کر لیں گے، اب کیا کریں گے آپ؟ اور ساتھ میں آپ کی والدہ جو ہے وہ الماری لینے آئی ہیں، میں الماری نہیں دوں گی کیونکہ اس الماری میں آپ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے پڑے ہوئے ہیں، میں کپڑے کہاں رکھوں؟ میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس میں میں رکھوں۔ پہلے آپ کی خاطر یہاں پہ رہ رہی تھی، لیکن اب مجھے چیزیں بھی چاہیے، سامان بھی چاہیے۔ اگر آپ کی آمدن نہ ہوتی، آپ افورڈ نہ کر سکتے تو میں کبھی فرمائش نہ کرتی، لیکن آپ افورڈ کر سکتے ہو، آپ نے سب کچھ انہیں دیا، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اب میں یہاں پہ بالکل نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ اپنے گھر کو بھی سنبھالیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں، میں آپ کے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس پہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ گھر جاؤ، میرا وعدہ ہے شام کو آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوں گی، فریج بھی ہوگی اور الماری بھی ہوگی، گھر جا کے انہیں الماری دے دو، وہ لے جائیں یہاں سے۔ پھر میں گھر آئی اور آ کے میں نے جیسے ہی لاک کھولا، فوراً دوسری طرف سے میرا جیٹھ اور میری ساس صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ میں الماری خالی کر رہی ہوں۔ میں نے الماری میں سے سارے کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھ دیے، میرے پاس اور کوئی رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اچھا، انہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ چھوٹے بھائی کے کمرے میں سے اس کے کپڑے بیچ میں سے اتروا کے اور ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میری جٹھانی کے پاس آلریڈی الماری موجود تھی۔ میرے ہسبینڈ نے جو ٹی وی لایا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں اس میری جٹھانی نے کر لیا، میرے جیٹھ کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، اس میں سارا کیا دھرا میری جٹھانی کا ہوتا تھا۔ اور ساس صاحبہ کانوں کی کچی، انہیں جیسا وہ کہتی تھی وہ وہی مان لیتی تھیں، اسی پر یقین کرتی تھیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ وہ سارا سامان وہ لے گئے، لیکن شام کے وقت میرے ہسبینڈ دکان سے گھر واپس نہیں آئے، وہیں سے چلے گئے اب یہاں پہ چکوال، اور الیکٹرانک کی دکان سے انہوں نے فریج قسطوں پہ خریدی اور ساتھ میں انہوں نے لوہے کی الماری خریدی۔ مغرب کا ٹائم تھا اور میرے ہسبینڈ دونوں چیزیں جیسے ہی لے کر بڑی شاہ زور میں گھر پہنچے تو میری جٹھانی اور میری ساس کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے ایک دم سے دیکھا اور غصے سے آگ ببول ہو گئی، لیکن اندر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو پہلا قدم جو میں اٹھوانا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اب صبر سے چلیے، اور جب ان چیزوں کی قسطیں میں دے دوں گا، ادا کر دوں گا، تو پھر تمہیں نئی چیزیں اور لا کے دوں گا۔ اس کے بعد گرمیاں آ گئیں، گرمیوں میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑی بڑی 2 چارپائیاں بنوا کے دیں۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑا LED لے کے آئے میرے لیے اور وہ کمرے میں لگوایا اور کہا کہ اب اس ٹی وی کو بھول جاؤ جو انہوں نے لے لی ہے، میں اس کی بدولت تمہیں سب کچھ لا کے دوں گا۔ لیکن میرے شوہر نے جرأت نہیں کی اپنے بھائیوں کو شکایت کرنے کی یا ان سے کچھ بھی مانگنے کی یا انہیں کوئی بھی گلہ کرنے کی، خاموشی سے صبر کیا اور کہا کہ میں تمہیں سب کچھ لا کے دوں گا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی میرے صبر سے گزارا کرتے رہے اور انہیں کبھی بھی شکایت نہیں کی، کبھی گلہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بھی یہی کہا کہ چپ کر جاؤ، اللہ ہے نا، اللہ خود ہی انصاف کرے گا۔
ابھی صرف یہی مشکلات نہیں تھیں، اس کے آگے میں نے کتنا کچھ فیس کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو بتاؤں گی، اور یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا نا، ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ ہوتے۔ ابھی تک میرے ہسبینڈ کی یہی حالت ہے کہ نہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے انہیں، اور نہ ہی ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ الٹا ان کو ابھی بھی دیتے ہی جا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان سے کچھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو گھر ہمارے حصے میں ہے، جو دو اس بڑے سے پورشن کے صرف 2 کمرے اور ایک ہال ہمارے حصے میں ہے، ایک کچن ہے، تھوڑا سا اوپن کچن ہے اور باتھ روم ہے، تو اس پہ بھی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، اور ایک دن اللہ پاک ہمیں اپنا علیحدہ سے گھر بھی دیں گے، اور اس کی قیمت ہم لوگ آج تک دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جب بزرگ بے انصاف ہو جائے نا، تو وہاں پہ ایک بیٹا ضرور پس جاتا ہے، اور وہ بھی درمیانہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، درمیانی بہو، ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نا، اگر کوئی ساس یا کوئی ماں میری یہ ویڈیو سن رہی ہے نا، تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گی، یہی کہوں گی کہ آپ نے تو زندگی گزار کے چلے جانا ہے، لیکن اس بہو کی زندگی ساری زندگی کے لیے عذاب ہو جاتی ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر جوڑ کے پھر بنانے میں لگی رہتی ہے، نہ اپنی خوشیوں کو جی سکتی ہے، نہ سکون سے رہ سکتی ہے، یہ اسی ٹینشن میں لگی رہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کچھ بن جائے۔ اور اگر کوئی مرد بھائی میری ویڈیو سن رہے ہیں تو انہیں میں یہی کہوں گی کہ اپنی بیویوں کا کہنا مانا کریں، ان پہ یقین رکھا کریں۔ جب وہ آپ کو کہیں نا کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، یا گھر میں یہ تھوڑی سی جو ہے ناانصافی ہوئی ہے، تو اس پہ یقین کیا کریں، اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک سیف سائڈ ضرور رکھا کریں۔ الگ سے کچھ بھی جو ہے نا، اپنے پیسے ہیں، سونا ہو گیا، کوئی بھی چیز خریدیں، اور اپنے لیے الگ سے سیونگ ضرور رکھیں۔ بچے ماں باپ کے احترام میں جوائنٹ فیملی میں اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور آخر میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ جو مائیں میری ویڈیو سن رہی ہیں، ان کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی کے سب بن گئی ہیں اور آپ کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، تو اس سب کے دوران ایک تو آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا آپ نے اپنے رب سے لو لگانی، اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے خود تھوڑی تھوڑی سیونگ کرنی ہے، اپنے لیے جمع کرنی ہے اپنے پیسے۔ اگر شوہر نہیں جمع کرتا تو خود آپ جمع کریں، الگ سے اپنی سیونگ رکھیں۔ اور ایسے مرد حضرات یقین کریں آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو عزت نہیں دیتے، عزت انہیں بھی اینڈ پہ نہیں ملتی۔ میرے ہسبینڈ نے ساری زندگی عزت تو اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو دی، لیکن جب علیحدہ ہوئے نا ہم لوگ، جب میرے پاس کچھ سامان چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو انہی بھائیوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھا، تمہارے پاس دماغ نہیں تھا، اپنا عقل خود استعمال کرتے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے آدمی تھے۔ اور جو مرد اپنی بیویوں کو عزت نہیں دیتے، یقین کریں اینڈ میں ان کے اپنے پاس بھی کوئی عزت نہیں بچتی۔ عزت دار ہمیشہ وہی کہلاتا ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اسے بھی لوگ عزت دیتے ہیں۔ اچھا، اس سب کے دوران جتنا بھی برا وقت آئے، آپ نے اپنے بچوں کی طرف سے اپنا دماغ نہیں ہٹانا، اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی ہے، ان کی اچھی تعلیم پہ توجہ دینی ہے، انہیں تعلیم اچھی ضرور دلوانی ہے۔ میں نے ان سب ٹینشنوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوائی، اور یہی وجہ ہے کہ آج میری بیٹیاں دونوں جو ہیں وہ ماشاءاللہ کورین ٹیسٹ کے لیے جانے لگی ہیں۔ کوریا کا ٹیسٹ پاس کریں گی تو بیرون ملک چلی جائیں گی، اور وہاں جا کے بھی اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں گی۔ یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میری بیٹیاں وہاں جائیں اور کما کے ہمارے لیے محل بنائیں، نہیں، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میری بیٹیوں کا آنے والا مستقبل جو ہے نا، وہ بیرون ملک میں اچھا گزرے، اور انہیں بھی سسرال سے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جتنی بھی لڑکیوں کی آج تک شادیاں ہوئی ہیں ہمارے خاندان میں، ان سب بچیوں نے جا کے کیا کیا ہے، بچے پیدا ہوئے، سسرال والوں کے مسئلے مسائل میں پھنس گئی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں پڑھیں، کچھ بن جائیں، اس کے بعد میں انہیں کسی بھی پڑھے لکھے خاندان میں ان کی میں شادی کروں، تاکہ مجھے وہاں پہ نا یہ نہ فکر ہو کہ میری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی رہیں گی، یا انہیں خریدنا پڑے گا، اپنے شوہر کی منتیں کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں، ایک لڑکی اگر خود کمانا شروع کر دے نا، تو اس کا سسرال اور میکہ دونوں جنت بن جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی میرے پاس نا اسٹور روم نہیں ہے، میں نے کچھ سامان اوپر رکھا ہوا ہے، اور ایک پیٹی جو ہے وہ میری باہر پڑی ہے، جو آپ لوگ اکثر ویڈیو میں باہر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو رکھنے کی میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ روم میرے ہسبینڈ ڈر کی وجہ سے الگ بنا نہیں رہے، مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے، کہاں سے بنائیں گے، کب بنائیں گے یہ نہیں پتہ، چلیں اللہ پارس ہے، اتنا ٹائم گزر گیا ہے، آگے بھی گزر جائے گا۔ اگر میری ساس اور سسر انصاف کرتے نا، انصاف کے دامن پکڑتے اور کہتے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اپنے سارے سامان اپنے کمروں میں رکھا ہے، اسی طرح اتنی ہی چیزیں اس بہو کو بھی دینی ہے، اس کے پاس بھی ہونی چاہیے، تو نہ تو مجھے کوئی مشکلات فیس کرنی پڑتی، اور نہ ہی مجھے انہیں برے لفظوں میں یاد رکھنا پڑتا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت بری یادیں ہیں جو کہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے دل میں اپنی جٹھانی کے لیے اتنی نفرت پیدا ہوتی۔ تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جوائنٹ فیملی کو خراب کون کرتا ہے؟ میرے خیال میں تو ہمارے بزرگ ہی اس سب کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے انصاف ہوتے ہیں۔ میرے میکے میں بھی 3 بھائی ہیں، ہم وہ جوائنٹ فیملی ہے، اور تینوں بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ میرے ابو بہت انصاف پسند ہیں۔ میں کبھی آپ کو پورے گھر کا وزٹ بھی کرواؤں گی، اور ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ کار بھی بتاؤں گی۔
جوائنٹ فیملی میں رہنے کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن اگر انصاف سے کام لیا جائے تو اگر بے انصافی کی جائے نا تو ایک بچہ بیچ میں پس جاتا ہے، اور وہ پسنے والا ایک میں ہوں اور ایک ساتھ میں میری چھوٹی دیورانی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔